السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، دس از می فضا مانو، اور امید کرتی ہوں سب لوگ اچھے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی میرا گلا کچھ خراب ہے، امید ہے کہ آرام آ جائے گا اور جو ڈبل آواز آ رہی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کے حق میں بہتری فرمائے، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کا عمودہ سبق۔ ہمیں زندگی ہر موڑ پہ سبق دیتی ہے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جدھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں رزق میں کمی ہو جاتی ہے، مایوس ہو کے اللہ پاک سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہماری سانسوں کا چلنا ہی ہماری شکر کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بے شک ایسے لوگوں میں رکھے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک عورت اس کو مطلب وہ روزانہ رات میں اپنی طویل خوشیاں لکھا کرتی تھی کہ آج میں نے کیا کیا ہے، آج میں نے کیا کیا ہے۔ دن بھر میں جو بھی ہوتا تھا ساری وہ اپنی خوشیاں رات میں ایک کاپی میں لکھا کرتی تھی۔ تو اس نے اپنی کاپی میں کیا لکھا کہ میں خوش ہوں، میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے مارتا ہے، اور میں خوش اس بات پہ ہوں کہ وہ زندہ ہے اور میرے ساتھ ہے اور میرا سہارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج پوری رات مجھے جو ہے کھٹمن نے سونے نہیں دیا، کیڑے مکوڑے جو ہوتے کاٹتے ہیں انہوں نے سونے نہیں دیا۔ میں خوش ہوں کہ وہ ساری رات گھر پہ تھا اور وہ باہر آوارہ گردی نہیں کرتا، یعنی کہ میں اس بات پہ خوش ہوں۔ وہ اپنی خوشیاں لکھ رہی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو روٹین کی خوشیاں وہ لکھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میں الارم کی آواز سے صبح اٹھ جاتی ہوں، میں اپنے سانسیں چلنے پر خوش ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ابھی تک سانسیں دی ہیں جو چلتی ہیں میری، اور میں رات میں سوتی ہوں اور صبح الارم کی آواز سے اٹھ جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے کپڑے روز بروز تنگ اور چھوٹے ہو رہے ہیں، یعنی میرے پاس کھانے پینے کو خاصی مقدار میں غذا موجود ہے، میں اس بات پر بھی خوش ہوں۔ میں خوش ہوں کہ دن بھر تھکنے کے بعد میرا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ میں اگلے دن پھر کام کرتی ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے اتنا ہمت والا بنایا کہ میں پورا دن کام کر سکتی ہوں، اس کے بعد میں تھکتی ہوں۔ میں اس بات پہ بھی خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہوں، پوچھا لگاتی ہوں، دروازے کھڑکیاں صاف کرتی ہوں۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا گھر بھی دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی صحت دی ہے۔ میں کبھی کبھار بیمار ہوتی ہوں، کبھی کبھار، مطلب ہم ہوتا ہے نا، ہم ہمیشہ تو صحیح رہتے ہیں، یہ تو نہیں کہ بھی آج بھی بیمار کل بھی، کبھی ہوا مہینے میں بیمار ہو گئے۔ اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، جو مسلسل بیماری میں گرے ہوئے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ایک طویل خوشی، جیسے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلسل ٹھیک رکھا، منتھ میں ایک بار اگر ہم بیمار ہو گئے، ہمارے بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ اللہ پاک مجھے کبھی کبھی بیمار کرتا ہے لیکن میں زیادہ تو ٹھیک رہتی ہوں اور صحت مند رہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میں ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے والی، یعنی کہ میری جیب خالی ہو جاتی ہے۔ کس بات پہ خوش ہے اس میں؟ یہ تو کوئی خوش نہیں ہوتا نا کہ ہائے ہماری جیب خالی ہو گئی ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں وہ جن کو دیتی ہوں عیدی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، اللہ پاک نے مجھے وہ عطا کیے ہوئے، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میری جیب وہ خالی کرتے ہیں، مجھے سکون آتا ہے، میں مطمئن ہوں کہ میرے سے کوئی لینے والا ہے اور میں عطا کر رہی ہوں ان کو، میں دے رہی ہوں، وہ اس بات پہ خوش ہے۔ اس نے کہا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مجھے روز دوائی نہیں کھانی پڑتی۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں
کہ میں ہر مہینے بجلی گیس پانی پیٹرول سب کا بل بھی اچھا خاصا ادا کر دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا ہے، میں کھانا بھی کھاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اچھی خاصی مقدار میں روٹی کھانے کو دے دی ہوئی ہے اور ہم کھا کے ہی سوتے ہیں۔ اس نے کہا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں اپنے گھر کو روز صاف رکھتی ہوں، مجھے ہمت دی اللہ پاک نے۔ اس نے اپنی زندگی میں کی جو خوشیاں ہیں اس نے اپنی ڈائری پہ وہ لکھنا پسند کیا۔ اس نے یہ نہیں، اگر وہ اپنے لکھتی غم تو وہ مایوس ہو جاتی۔ اس نے لکھنا تھا آج مجھے روٹی کم ملی ہے، اور اس فلاں بندے نے مجھے ایسے کہا میرا دل دکھا دیا، آج میرا شوہر ایسے کہہ کے گیا ہے، آج میرے بچے نے یہ کیا، آج دل نہیں کر رہا جھاڑو دینے کو صفائی کرنے کو کیونکہ میں بیمار ہوں، میں مایوس ہوں۔ اس نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، میں اپنی خوشی بیان کر رہی ہوں کہ آج میں اپنی جو خوشیاں ہیں میں اپنی دن بھر کی خوشیاں لکھوں گی جو اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں اور جس سے میرا جو سکون برقرار رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے، بے شک ہم غم دکھ تکلیف ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں اپنی خوشیوں سے زیادہ، حقیقت بات ہے ایسا ہوتا ہے۔ خوشیاں ہوتی ہیں کچھ پل کی، لیکن دکھ ہوتے ہیں کافی لمبے، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ سوار۔ جب وہ یہاں سوار ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اور دکھوں کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے، جبکہ اللہ پاک نے آپ کا اور خوشیوں کا رشتہ زیادہ مضبوط بنایا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دکھ تکلیف پریشانی نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیں اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ ہم اٹھا لیں۔ اللہ پاک ہم پہ ایکسٹرا چیز کا کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، چاہے وہ غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، رزق میں کمی ہے، جو بھی ہے۔ ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہم اس کو بڑھا کے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، فلاں بندے کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ویسے کرتا ہے ہم نہیں کرتے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے ہم نہیں پہنتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سال میں بھی ایک اچھا سوٹ پہن لیتے ہیں نا، اس پہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک یعنی کہ ہم پہ نظر کیے ہوئے ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں ایک سوٹ دے دیا، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم ایک اچھا سوٹ بھی پہن سکیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک حد تک رکھیں، اپنے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کے یا پیش کرنا، بتانا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہیں۔ آپ کا اگر اتنا ہے کہ آپ اپنے اوپر لگا رہے ہو، اگر اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا تو اپنے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں، لوگوں میں بھی بانٹیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اتنا نہیں خرچ کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں سال میں 6 ماہ میں 3 ماہ میں 2 ماہ میں بھی اللہ پاک ہمیں ایک سوٹ بھی عطا کر رہا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں روز کھانے کو رزق دے رہا ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اتنی ہمت دے رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کا کام کریں، ہم باہر کا کام کریں، ہم نوکری کریں، جاب کریں، جو بھی کریں، تو اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہاتھ نہیں دی، زبان نہیں دی، کان نہیں دیے، ناک نہیں دیا، آنکھیں نہیں دی، لیکن وہ پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے ہم لوگوں سے زیادہ۔ ہم لوگ بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ان چیزوں کو آگے نہ لے کے جائیں۔ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے لیے بہتری کی دعا کرنی چاہیے، اور بے شک وہ اللہ پاک جو ہوتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، وہ آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، اچھا سلوک رکھیں، اور آپ بھی اس چیز کی توقع انسان کر سکتا ہے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی کرے گا، اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، برا کیا، تو مکافات عمل تو لازمی ہے، وہ تو ہر انسان کو کاٹ کے جانا ہے، وہ میں ہوں آپ ہے جو بھی ہے سب کو کاٹ کے جانا ہے۔ اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی۔
چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.